شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورۃ المؤمنون۔ کام نکالے گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو ایسے لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کی خلاصی سے، پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ کی شکل دے دی، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ پس بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور یقیناً تمہارے لیے ان چارپائیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کہا اس قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک بشر، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ہم نے اس طرح کی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں ہی نہیں سنی، یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے۔ چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایات کے مطابق ایک کشتی بنائیے، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچے اور تنور ابل پڑے تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لینا سوائے ان کے جن کے بارے میں ان سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دی، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار مجھے اتار، برکت والا اتارنا، یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا، پس ان میں سے بھی ہم نے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے اس نے کہا کہ بندگی اختیار کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، اور جنہیں ہم نے آسودگی عطا کی تھی دنیا کی زندگی میں، یہ کچھ بھی نہیں
مگر تمہاری طرح کا ایک بشر وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم لوگ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر سے نکال لیے جاؤ گے؟ ناممکن، بالکل ناممکن ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ رہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا، پروردگار تو میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں لازماً ہو جائیں گے پچھتانے والے، اور ان کو آن پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، تو پھٹکار ہے ان ظالموں کی قوم پر۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی قوم بھی اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکی نہ ہی اسے مؤخر کر سکی۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسری کو لگا دیا اور ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں، تو پھٹکار ہے اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے؟ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو پرسکون اور چشموں والی جگہ تھی۔ اے رسولو، پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر لیا ٹکڑے ٹکڑے، ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو جو کچھ وہ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشاں ہیں اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لہٰذا اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ان کے دل اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں ان کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخیں چلائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج مت چیخو چلاؤ، اب ہمارے ہاں سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑتے جاتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو اس لیے وہ اس سے معزت محسوس کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان پر کچھ جنون کا اثر ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان دونوں
دونوں کے درمیان ہے سب بگڑ جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی خراج، کوئی اجر، کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کے رب کا اجر بہت بہتر ہے اور بہترین رزق دینے والا ہے، اور یقیناً آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ رفع کر دیں تو وہ ضرور بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا تو اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ تو جبھی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان، آنکھیں اور عقل بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہم پھر سے اٹھا لیے جائیں گے؟ اسی کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر قصے ہیں اگلے لوگوں کے۔ آپ ان سے پوچھئے یہ زمین اور جو اس میں ہے سب کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ کہیں گے اللہ ہی کے ہیں۔ آپ کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے کہ یہ بھی اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے یہ بھی پوچھئے کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے اختیار ہر چیز کا اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ کہیں گے کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ آپ کہیے پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئے ہیں لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، وہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ظاہر کا، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے تو اے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور یقیناً ہم آپ کو وہ چیز دکھا دینے پر قادر ہیں جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور کہیے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چھوت سے، اور میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا، اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب تک وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان میں کوئی نسبی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا۔ وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ ان کے اندر بد شکل ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گناہگار لوگ تھے، ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، یقیناً میرے بندوں میں کچھ وہ لوگ بھی
تھے جو کہا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں کا تمسخر اڑانے کی مصروفیت نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا، تم ان پر ہنستے ہی رہے۔ آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے طفیل کہ آج یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو سالوں کی گنتی میں؟ وہ کہیں گے ہم تو رہے ہیں وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب کرنے والوں سے۔ اللہ فرمائے گا کہ واقعتاً تم لوگ نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والا عرش کا مالک ہے۔ اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور دعا کیجئے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنقید کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی موجود ہو رہے۔ زانی مرد کو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک ہی، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی اور زانیہ سے نکاح مؤمنین پر، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت یعنی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ یقیناً وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہو، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں تو تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا تھا جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے، اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اسے بہت معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات بھی زبان پر لائیں، اور کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ
دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور قسم نہ کھا لے تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت داروں اور مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے رہے تھے۔ جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھول کر بیان کرنے والا۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو، اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے نہایت پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤمنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤمنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی پر سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں بھتیجوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں بھانجوں کے یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ، یا ایسے زیر دست مردوں کے جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی نا واقف ہیں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی اس زینت میں سے کچھ ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہوں۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ خود کو بچائے رکھیں کہ وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے غلاموں میں سے تو ان سے مکاتبت یعنی لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ اگر تم
سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں گی، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان، اور اگر انہیں کوئی مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے جبر کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف یہ روشن آیات، ان لوگوں کے احوال بھی جو تم سے پہلے تھے، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت بھی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق، اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، وہ شیشہ ایک ایسے چمکدار ستارے کی مانند ہے، اور جو چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، قریب ہے اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اسے آگ نے ابھی تک چھوا بھی نہ ہو، روشنی پر روشنی۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے۔ اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کی نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح اور شام، وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں، تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے ان کے اعمال کی اور ان کو اپنے فضل سے مزید نواز دے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا پورا چکا دیا اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، اس کے اوپر ہو ایک اور موج اور اس کے اوپر ہو بادل، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جس کو اللہ نے ہی کوئی نور نہ عطا کیا ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندوں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، پھر وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہہ بتہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو بارش ان کے درمیان سے برستی ہے، اور اللہ آسمان سے ان کے اندر پہاڑوں سے اولے برساتا ہے تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جن سے چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے بنایا ہے ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر جاتا ہے اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ کنی کتراتا ہوا نکل جاتا ہے، اور اگر حق ان کے لیے ہو تو وہ آتے ہیں رسول کی طرف بڑے اطاعت گزار بن کر۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ بلکہ حقیقت میں تو یہی لوگ نا ظالم ہیں۔ حقیقی مومنین کو تو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو ان کا قول بس یہی ہوتا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی امکانی حد تک پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیے تم لوگ قسمیں نہ اٹھاؤ بلکہ معروف طریقے سے اطاعت کرو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو سن رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمے تو صرف ہمارے نبی پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے۔ وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد اس کو لازماً امن سے بدلے گا، اور میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم میں سے اجازت لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد اگر وہ بلا اجازت آ جائیں تو تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو۔ اس طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں جو اب نکاح کی امیدوار نہ ہوں تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے اضافی کپڑوں کا بوجھ اتار دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو ہی ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تمہارے اوپر اس ضمن میں کوئی تنگی ہے کہ تم کھایا کرو اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا چچاؤں کے گھروں سے یا پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ایسے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی اور پاک بھی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مومن تو صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ
کسی اجتماعی کام کے ضمن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگیں اپنے کسی عذر کی وجہ سے تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر ہو، اور جس دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے، اور اللہ کا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے الفرقان نازل فرمائی اپنے بندے محمد پر تاکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت میں، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، اور انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور وہ اختیار نہیں رکھتے خود اپنے بارے میں بھی کسی نقصان یا نفع کا، اور نہ ہی انہیں اختیار ہے موت کا، نہ زندگی کا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک من گھڑت چیز ہے جس کو اس شخص سے خود گھڑ لیا ہے اور اس کی مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے۔ یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، پھر یہ املا کرائی جاتی ہے اس کو صبح و شام۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہوتا، یا اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ، یہ اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا اور پیتا۔ اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے رستے پر نہیں آ سکتے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات تعمیر کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ سنیں گے اس کے جوش اور اس کی پھنکار کو، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کی ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ آپ کہیے کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے؟ ان کے لیے وہ ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ، ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ کے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی رستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے تو یہ روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بناتے۔ تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان دیا یہاں تک کہ وہ یاد دہانی کو بھول گئے، اور یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری ان باتوں کو، تو اب نہ تمہارے بس میں ہے عذاب کا لوٹانا اور نہ ہی کوئی مدد،
اور جو کوئی تم میں سے ظلم کا مرتکب ہوا ہے ہم اسے چکھائیں گے ایک بہت بڑا عذاب۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔